قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على عبد الله ورسوله نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فباب المرور بين يدي المصلي، نمازی کے سامنے سے گزرنے کا باب، یعنی نمازی کے سامنے سے گزرنے کی حرمت اور اس کی سنگینی کا بیان۔ ظاہر ہے کہ ایک شخص جو نمازی ہے، نماز پڑھ رہا ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالی سے سرگوشی کر رہا ہے، اور اس سرگوشی اور مناجات کے درمیان کوئی حارج ہو اور اس کا خیال ڈائیورٹ ہو گزرنے والے کی طرف، اللہ سے جوڑ ختم ہو جائے، اتصال باللہ ختم ہو جائے اور گزرنے والی کی طرف اس کا دماغ مائل ہو جائے، تو یہ بہت غلط ہے، اور گزرنے والی کی طرف سے نمازی کے اوپر یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ اسی لیے نمازی کا احترام کرتے ہوئے گزرنے والے کو چاہیے کہ وہ نہ گزرے نمازی کے آگے سے، اور اس کی نماز پر اثر انداز نہ ہو۔ بعض چیزیں تو ایسی ہیں جو اگر نمازی کے سامنے سے گزر جائیں تو نماز ہی اس کی باطل ہو جائے گی، اس کا ذکر آئے گا انشاءاللہ اپنے مقام پر اسی باب کے اندر۔ لیکن یہ ہے کہ اگر باطل نہیں بھی ہوتی ہے تو جو چیزیں گزر رہی ہیں ان کے گزرنے کی وجہ سے نمازی کا قلب اور دماغ مشغول ہو جاتا ہے، اور جو انابت اللہ، رغبت اور اقبال، توجہ جو اللہ کی طرف تھی وہ کم ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے، اور آدمی مشغول ہو جاتا ہے اپنے قلب و دماغ سے گزرنے والے کے ساتھ۔ اس لیے یہ ناجائز ہے، بلکہ حرام عمل ہے کہ نمازی کے سامنے سے گزر جائے۔ اس باب میں پہلی حدیث لائے ہیں ابو جہیم عن ابی جہیم بن الحارث بن السم الانصاری، ابو جہیم بن حارث بن السم انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه۔ قال أبو النضر لا أدري قال 40 يوما أو شهرا أو سنة۔ رسول اللہ نے فرمایا، اگر مصلی نمازی کے آگے سے گزرنے والا جان لے ماذا علیہ من الاسم، کہ اس پر کیا گناہ، ماذا علیہ ہے اصل، من الاسم یہ کتابت کی لگتا ہے کہ غلطی ہو گئی ہے، ماذا علیہ، حدیث میں یہ ماذا علیہ مراد وہی ہے کہ کیا ہے اس کے اوپر، یعنی گناہ کیا ہے۔ اگر گزرنے والے کو، مصلی کے آگے سے گزرنے والے کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ کتنا سنگین گناہ ہے اس کے اوپر، ماذا علیہ اے من الاسم، یہ جو من الاسم ہے یہاں یہ وضاحت کے لیے حدیث سے نہیں ہے، ماذا علیہ اس پر کیا ہے، یعنی گناہ کیا ہے، تو گزرنے والا اس گناہ کی سنگینی کو دیکھ کر پسند کرے گا کہ وہ 40 کھڑا رہے، یعنی اگر اسے اختیار دیا جائے کہ گزرو گے یا 40 کھڑے رہو گے تو وہ کہے گا نہیں 40 کھڑے رہیں گے، گزرنا پسند نہیں کرے گا، اتنا سنگین گناہ۔ اب یہ 40 کیا ہے، کہا کہ یہ وضاحت نہیں ہے حدیث میں، ابو النضر کہتے ہیں میں نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کہا، یا یہ ابو حارث سمہ نے نہیں بیان کیا کہ 40 دن کہا، کہ 40 مہینہ کہا، یا 40 سال کہا۔ البتہ بعض روایت میں آیا ہے بزار میں 40 خریف 40 سال، اللہ، نہیں لیکن یہ مبالغہ کے لیے ہے،
کیونکہ 40 سال کب کون کھڑا رہتا ہے، 40 سال تک کون کس کی نماز، کون اپنی اتنی لمبی نماز پڑھتا ہے؟ 40 دن کیا 40 منٹ کی لمبی نماز نہیں ہوتی، الا یہ کہ آدمی تہجد پڑھ رہا ہو مسجد کے اندر اور 1 گھنٹے کا قیام کرتا ہو تو یہ ممکن ہے، یا ممکن ہے کہ صاحب وہ صلاۃ الکسوف ہو، ورنہ عام حالات میں تو 40 منٹ کی بھی رکعت نہیں ہوتی۔ تو 40 دن اور 40 مہینہ اور 40 سال تو بہت دور کی بات ہے، یہاں 40 منٹ لوگ کھڑے ہونے کو تیار نہیں، مشکل سے 1-2 منٹ انتظار کرنا پڑتا ہے، مسبوق ہے تو نماز پڑھ لے گا، یا کسی نے سنت اگر شروع کی ہے، ہم آگے بیٹھے ہوئے تھے تو اس کو چاہیے کہ سترہ رکھ لیتا، لیکن بغیر سترے کے اس نے سنت پڑھی تو 2 منٹ سے 3 منٹ میں دوری کر پڑھ لے گا، اتنا بھی لوگوں کو گوان نہیں ہوتا ہے اور اس کے آگے سے گزر جاتا ہے۔ لو یعلم المار، اگر گزرنے والا جان لے کہ کیا ہے اس کے اوپر گناہ، اب گزرنے والا مرد بھی ہو سکتا ہے، عورت بھی ہو سکتی ہے، آدمی بھی ہو سکتا ہے، جانور بھی ہو سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جانور پر تو گناہ نہیں ہوگا، گزرنے والا مرد اور عورت کسی پر گناہ ہو، عورت کے گزرنے کے سلسلے میں روایت آگے آئے گی۔ تو مار مطلق ہے، مذکر گزرے یا مؤنث گزرے، بڑا گزرے یا چھوٹا گزرے، لیکن حکم ہے روایتوں کے اندر کے بالغ مرد اور بالغ عورت ہے، لیکن چھوٹا بچہ، نابالغ بچہ، چھوٹی بچی اگر گزرے تو بھی نقص ہوتا ہے نماز کے اندر، اس کو بھی گزرنے سے روکنا چاہیے۔ بین یدی المصلی، مصلی کے آگے سے گزرنے والا، وہ آگے کا کیا مطلب؟ سترہ جہاں اس نے رکھا ہے تو مصلی اور اس کے سترے کے درمیان سے گزرے، تو یہ تو بالکل واضح بات ہے کہ جو سترہ اس نے رکھا ہے، آپ سترہ اور مصلی کے درمیان سے گزر رہے، اسے سترہ اس لیے رکھا ہے کہ آپ سترے کے باہر سے جائیں، نہ کہ سترے کے اندر سے جائیں، لیکن اگر اس نے سترہ نہیں رکھا، اچھا پھر جو سترہ رکھ رہا ہے اس کو بھی چاہیے کہ سترے سے قریب ہو کے نماز پڑھے۔ ایک حدیث ہے، سنن کی روایت ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ سترہ کی طرف نماز پڑھے، سترہ رکھ کے نماز، فلیصلی الی سترہ، من یرید ان یصلی فلیصلی الی سترہ، جو نماز پڑھنے کا ارادہ کرتا ہے اس کو چاہیے کہ سترہ، ولیدنو منہا، اور سترے سے قریب ہو کر نماز پڑھے، یعنی سجدے سے 1 بالشت یا 1.5 بالشت، 9 انچی 12 انچی، اس سے زیادہ آگے بدنا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کے درمیان اور قبلے کے درمیان سے ایک بکری کے گزرنے کی راہ ہوتی، ایک بکری گزر سکتی، تو مشکل سے وہ 1 بالش یا 1.5 بالش جگہ ہو سجدے کے آگے۔ اب یہ نہیں کہ صاحب کئی میٹر آپ نے آگے رکھ دیا اور لوگوں کے لیے تنگی پیدا کر دی گزرنے والوں کے لیے، تو سترے سے قریب ہو کر نماز پڑھنا چاہیے۔ علمی لطیفہ ہے، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبی میں نماز پڑھتے تھے، ان کا سترہ دور تھا، تو ایک عام سا آدمی گزرا، اس کو مسئلہ معلوم تھا کہ سترے سے قریب ہو کر نماز پڑھنا چاہیے، اس نے کہا ایھا المصلی ادنو من سترتک، اے مصلی اپنے سترے سے قریب ہو کر نماز پڑھ۔ اللہ اکبر۔ ممکن ہے کہ حدیث امام مالک کے پاس نہیں رہی ہوگی یا ذہن میں اس وقت نہیں رہی ہوگی، سترہ ان کی دور تھا، تو امام مالک نماز کے میں ہی آگے پڑھ رہے ہیں سترے کی طرف، اور یہ پڑھ رہے ہیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ نے وہ بات تمہیں سکھائی جو تم نہیں جانتے تھے، اور اللہ کا فضل تم پر بہت بڑا۔ یہ آیت کی تلاوت اس وقت بتا رہی ہے کہ امام مالک کو یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا، یہ حدیث ان کے پاس نہیں تھی کہ آدمی کو سترے سے قریب ہو کر نماز پڑھنا ہے۔ تو بہرحال بین یدی المصلی کا مطلب ہے نمازی اور اس کے سترے کے درمیان سے نہ گزرے، اور اگر سترہ نہ ہو تو پھر بین یدی کا کیا مطلب ہے؟ لوگوں نے کہا کہ عرف اور عادت کے مطابق نمازی کے سامنے کس کو کہا جاتا ہے، کتنی دوری کو کہا جائے گا سامنے، لیکن اس سے بہتر قول یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سترہ ہوتا تھا ثلاثۃ اذرع، 3 ہاتھ، یعنی آدمی کے قیام کی جگہ جہاں اس کا پاؤں ہے اس جگہ سے 3 ہاتھ کی دوری پر سترہ ہو۔ اس کا مطلب یہ کہ 3 ہاتھ آگے سے آدمی اگر چاہے تو گزر سکتا ہے، یہ بین یدی المصلی نہیں ہوگا، پھر اس پر گناہ نہیں ہوگا۔ تو 3 ہاتھ کے اندر اگر گزرتا ہے اور آدمی بغیر سترے کے نماز پڑھ رہا ہے تو اس حکم میں داخل ہے، یا سترہ رکھ کے پڑھ رہا ہے تو سترہ اور نمازی کے درمیان سے گزرے تو یہ ہے اس کے سامنے سے گزرتا۔
لیکن 3 ہاتھ کی مسافت کے آگے سے گزر رہا ہے، 3 ہاتھ کی دوری کے بعد گزر رہا ہے، تو وہ اس حکم میں نہیں آئے گا. یہ قول زیادہ سے مسئلہ سترا رکھنے کا ہے کہ یہ واجب ہے کہ سنت مؤکدہ ہے. بعض اہل علم نے کہا کہ واجب ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے فلیصلی الی سترہ، من اراد ان یصلی فلیصلی الی، من اراد ان یصلی فلیصلی الی سترہ. جو نماز پڑھنا چاہتا ہے وہ سترا رکھے اور سترے سے قریب ہو کے تاکہ یہ امر وجوب کے لیے. لیکن انشاءاللہ راجح قول یہ ہے کہ تاکید بھی سنت ہے، واجب نہیں ہے. یعنی اگر کوئی بغیر سترے کے نماز پڑھتا ہے تو نمازی گنہگار نہیں ہوگا. خیال کرنے والا، گزرنے والے کو خیال کرنا ہے کہ ہم 3 ہاتھ پڑے سے گزرے، دودھ سے گزرے، اس درمیان سے نہ گزرے، لیکن وہ گنہگار نہیں ہوگا. کیونکہ حدیث ہے اذا صلی احدکم الی شیء یسترہ، جب تم نے کا کوئی آدمی نماز پڑھے، جب تم نے کا کوئی نماز پڑھے اور اس نے سترہ رکھا ہو اور پھر کوئی شخص اس کے اور سترے کے درمیان سے گزرنا چاہے، حدیث آگے آ رہی ہے اذا صلی احدکم الی شیء یسترہ من الناس، ایک چیز اس نے سترہ رکھی ہے جو لوگوں کے گزرنے سے اس کو روکتی ہے، بچاتی ہے، اور لوگوں کو بھی اجازت ہے کہ سترے کے آگے سے گزرو. اذا ہے جب نماز پڑھے سترے کی طرف، کا مطلب یہ کہ کمپلسری نہیں، لیکن ہاں تاکید اس میں ضرور ہے کہ وہ سترے کی طرف نماز پڑھے. اسی طریقے سے ایک روایت ہے حضرت ابن عباس کی کہ مینا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور میں گدھی پر سوار ہو کر آیا، پھر میں نے گدھی کو آگے چھوڑ دیا چڑھنے کے لیے اور میں سب کے اندر داخل ہو گیا. اس حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی بمنن الی غیر جدار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں نماز پڑھ رہے تھے، کوئی دیوار آپ کے سامنے سترے کی نہ تھی. حالانکہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سترے کی دیوار نہیں ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ حمزہ لاٹھی، چھوٹی لاٹھی جس کے نیچے پھل ہو، نوکدار لوہے کا، جس کو گاڑ دیا جائے، جس کو انزہ کہتے ہیں، جس کو حربہ کہتے ہیں، جس کو اکازہ کہتے ہیں، ایک ہی چیز ہے، کئی نام ہے، تو وہ بھی نہ رہا ہو. امکان دونوں چیز کا بہرحال. تو اہل علم نے کہا کہ سترہ واجب نہیں ہے، لیکن تاکید بھی سنت ہے کہ رکھنا چاہیے. لیکن اگر کوئی بغیر سترے کی نماز پڑھتا ہے تو گنہگار نہیں ہو. لیکن گزرنے والے کو خیال کرنا ہے کہ اگر بغیر سترے کی نماز پڑھتا ہے تو ہم 3 ہاتھ کے اندر سے نہ گزرے تاکہ گناہ سے بچے، 3 ہاتھ سے ہٹ کر کے یا اس کے آگے کی دوری سے وہ گزر سکتا ہے انشاءاللہ. اور اگر سترا ہو تو پھر اس کے اور سترے کے درمیان سے نہ گزرے، واضح بات ہے. تو یہ حدیث واضح ہو گئی کہ گزرنے والا بین یدی المصلی. ابھی تک ہم سمجھ رہے تھے بین یدی کا کیا مطلب، کہ نمازی اور اس کے سترے کے درمیان، یا نمازی بغیر سترے کے پڑھ رہا ہے تو نمازی اور اس سے کھڑے ہونے کی جگہ جو ہے اس کے پاؤں کے پاس سے 3 ہاتھ چھوڑ کر کے آگے سے گزرنے والا جو گزرتا ہے تو ٹھیک ہے. 3 ہاتھ کے اندر سے گزرتا ہے تو پھر یہ گزرنا ہوگا. روکنے کی وہ کوشش کرے کہ روکے، لیکن اگر نہیں رکتا ہے جاتا ہے تو وہ گزرتا. چلیے دوسری حدیث دیکھتے ہیں. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس فاراد احد ان يجتاز بين يديه فليدفعه فان ابى فليقاتله فانما هو شيطان. ابو سعید الخدری سعد بن مالک بن سنان خدری رضی اللہ عنہ، یہ حدیث ہے. کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا اذا صلی، یہ جو اذا ہے یہی بتا رہا ہے کہ جب نماز پڑھے سترے کی طرف تب روکے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا حق نہیں ہے اس کو روکنے کا جب وہ بلا سترے کی نماز پڑھے. تب دیکھیں بلا سترہ رکھے ہوئے بھی نماز پڑھ سکتا ہے، نمازی گنہگار انشاءاللہ نہیں ہوگا. تو یہ وجوب کا قول کہ سترہ رکھنا واجب ہے، یہ قول سے ہی لگتا ہے. اللہ اذا صلی احدکم الی شیء یسترہ من الناس، جو لوگوں سے اس کو سترہ کرتا ہے، یعنی لوگوں کے درمیان اور نمازی کے درمیان کوئی چیز رکھی ہوئی ہے جو گزرنے سے مانے نہیں، اگر رکھ دیا تو گزرنے والا گزر سکتا. سترہ شرعی مراد یہ نہیں ہے کہ اتنی بڑی چیز ہے کہ وہ لوگوں کو نمازی کو چھپا دے، وہ نمازی گزرنے والے سے پردے میں آ جائے، بلکہ سترہ شرعیہ ہے
کہ اس کے اور گزرنے والے کے درمیان وہ ایک کوئی حاجز ہے، رکاوٹ ہے کہ اب آپ اس کے آگے سے گزر سکتے ہیں، اس کے درمیان سے نہیں گزر سکتے، یہ ہے میرے کم۔ تو جب تم نے کہا کوئی کسی چیز کو رکھ کر جو نظر آ گئی اور اس کی مقدار کیا ہے، حدیث میں آیا ہے مثل مؤخر تگل یا مثل مؤخر تگل، کجاوے کی لکڑی کا پچھلا حصہ جس پر ٹیک لگاتا ہے آدمی اونٹ کے اوپر، اونٹ کے اوپر تو ایک ہاتھ کے قریب ہوتا ہے یا اس سے تھوڑا بڑا، اور گدھے وغیرہ کے اوپر یا گھوڑے وغیرہ کے اوپر جو آدمی بیٹھتا ہے اور بیک ریسٹ ہوتا ہے تو وہ تقریباً ایک ہاتھ یا ایک ہاتھ سے کم، 2/3 حصہ، یعنی کلائی سے لے کر کے چوٹی تک کا حصہ، 12 انچ تقریباً، 12 سے 15 انچ، اتنی اونچی چیز ہونی چاہیے۔ نہیں ہے تو کوئی کتاب ہو تو وہ رکھ دیجیے، بیگ ہو تو وہ رکھ دیجیے، نہیں کچھ نہیں ہے گاڑنے کی کوئی چیز نہیں ہے تو لاٹھی اگر ہے تو وہ رکھ دیجیے۔ کچھ لوگ اپنا جوتا آگے رکھ دیتے ہیں، بھائی نہیں جوتا آگے نہیں رکھتا ہے، جوتا کو اگر رکھنا ہے تو موڑ کر کے دونوں پاؤں کے درمیان رکھیے یا پیچھے رکھیے، جوتا آگے نہیں ہونا چاہیے، یہ خلاف سنت۔ اور الحمدللہ ہم نے تو بہت سی جگہوں پر دیکھا، خاص کر کے حیدرآباد میں کہ مسجدوں میں باقاعدہ وہ سترا ایک ہاتھ یا ایک ہاتھ تھوڑا نیچے بنا ہوا ہوتا ہے، 25-50 کی تعداد میں ہوتا ہے کہ لوگ اگر سنت پڑھے تو وہ اس چیز کو رکھ دیں، یا دیوار کی طرف پہلی صف میں نماز پڑھیں تاکہ دیوار ان کے سامنے ہو، کوئی گزرنے کا کوئی مسئلہ نہ ہو، یا کھمبے کو بنا لیں سترا، لیکن جہاں چاہا بیچ ہال میں نماز پڑھ رہے ہیں اور آگے کوئی جو سترا ہے مسجد میں اویلیبل ہے اس کو بھی نہیں رکھتے، تو یہ غلط ہے۔ بہرحال اس کا اہتمام کرنا چاہیے اس طرح۔ یہ سترا اصل میں ہے امام کے لیے یا منفرد کے، کیونکہ مقتدی کا تو کوئی سترا ہوتا نہیں، مقتدی کا سترا تو امام کا سترا ہے، گویا کہ امام کے پیچھے اور مقتدی کے آگے سے ضرورتاً آدمی گزر سکتا، ہاں امام اور اس کے سترے کے درمیان سے نہیں گزر۔ مصلی کا سترا امام کا سترا ہے، کیا امام کا سترا وہی مقتدی کا سترا، تو سترا اصل مطلوب ہے امام سے اور منفرد سے، وہ رکھے دونوں۔ تو بہرحال اگر کوئی سترا رکھ کے نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے باوجود بھی کوئی جسارت کر رہا ہے کہ نمازی اور اس کے سترے کے درمیان سے گزرے، تو حضرت رسول اللہ نے فرمایا کہ ایسے شخص کو فل یدفع ہو، نمازی کو چاہیے کہ دھکا دے، یعنی دفع کے اندر روکے نہیں، صرف روکنا نہیں ہے، بل یدفع ہو، قوت سے دھکا دے، طاقت سے اس کو روک، اور اگر رک جائے تو بہت اچھی بات ہے اور یہی چاہیے، کہ کیوں ہم خلل انداز ہو رہے ہیں۔ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، لیکن اگر گزرنے والا بجد ہے کہ نہیں اس کے سامنے سے ہی گزریں گے تو کہا کہ فَلْيُقَاتِلْهُ، اس سے جنگ کر۔ اب قتال کا مطلب یہ نہیں کہ لڑائی جھگڑا ہو، بلکہ پوری قوت اور شدت سے اب کی دوبارہ جو آیا ہے تو بس زور سے اس کو دھکا دے کے چھوڑ دیا، سر میں مارے یا سینے میں مارے یا پیٹھ میں مارے، جیسے بھی ہو لیکن اس کو زور سے دھکا۔ خود یہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ صاحب جمعہ کے دن، شاید یہ حدیث بھی اسی موقع کی ہے، جمعہ کے دن یہ نماز پڑھ رہے تھے، ابو معیط قبیلے کا ایک نوجوان ان کے سامنے سے گزرنا چاہ رہا تھا، اب سترا رکھ کے نماز پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے اس کو روکا، قوت سے روکا، پھر وہ نوجوان دوبارہ مزید رہا تو زور سے دھکا دیا، یہاں تک کہ اس کو چوٹ کا احساس ہوا، وہ وہاں سے نکلا مسجد سے نوجوان اور چلا گیا مروان کے پاس جو مدینہ کا گورنر تھا، اور اس کے پاس جا کر کے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے، حضرت ابو سعید بھی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، وہ بھی مروان کے پاس تھے، سمجھ رہے تھے کہ گیا ہے، اس کو چوٹ لگی ہے، گرا ہے، گیا ہوگا ہماری خلاف شکایت کرتے۔ حضرت ابو سعید خدری گئے، مروان نے دیکھا، کہا کیا ہوا ہے آپ کو اور آپ کے بھتیجے کو، یعنی بیٹا بھتیجے کی عمر کا نوجوان ہے آپ کا، کیا ہو گیا؟ کہا کہ نہیں جو میں نے روکا یہ رکا نہیں، اور پھر دوبارہ مزید رہا گزرنے پر، اس لیے میں نے اس کے ساتھ سختی کی اور زور سے اس کو دھکا دیا ہے، کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اگر کوئی سترا رکھ کے نماز پڑھ رہا ہے اور پھر کوئی گزرنے کی ضد کر رہا ہے تو پہلے تو اس کو طاقت سے روکو، اور اگر زبردستی کرتا ہے دوبارہ پلٹ کے آتا ہے تب اس سے قتال کرو، یعنی پوری قوت اور شدت سے دیکھو اس کو روکو۔ لیکن یہ مطلب نہیں کہ صاحب ہتھیار سے جنگ کریں یا لاٹھی ڈنڈا سے اس کی پٹائی کریں تاکہ دونوں طرف سے مارا پیٹی ہو جائے، تو معلوم یہ ہوا کہ صاحب عمل کثیر آپ نے اتنا کیا مار پیٹ میں کہ صاحب آپ کی نماز ہی ختم ہو گئی، اب پھر سے دوڑنا ہوگا آپ کو، تو اسی لیے ایک دفعہ زور سے دھکا دے دیا،
बस रुकना है तो रुकेगा, नहीं रुकेगा जोर जबरदस्ती अगर चला गया तो वो गिरफ्तार होगा। बहरहाल फइन्नमा हुवा शैतान, नबी साहब फरमाते हैं वो शैतान। मना करने के बावजूद भी जबरदस्ती पर तुला हुआ है कि वो गुजर के ही रहेगा, का मतलब ये कि वो शैतान, यानी इंसान है लेकिन शैतान सिफत इंसान। या ये कह दीजिए कि उसका जो करीन है, हर आदमी के साथ एक फरिश्ता एक शैतान लगा हुआ है, वो शैतान इसके ऊपर इस वक्त सवार है, उसको उभार रहा है, मजबूर कर रहा है कि गुजरो ताकि नमाजी की नमाज खराब करो। तो उसका मतलब कि खुद शैतान सिफत है और एक शैतान, जिनों का शैतान उसके ऊपर सवार है। वो या तो दो शैतान है जो उसको वरगला रहा है कि नमाजी के आगे से गुजरो। ये कहना है कि वो शैतान है, और ये कहना है कि साहब गुजरने वाले को अगर पता चल जाए कि क्या गुनाह है मुसल्ली के आगे से गुजरने का, तो 40 ठहरना पसंद करेगा लेकिन गुजरना पसंद नहीं करेगा। ये बताता है कि नमाजी के आगे से गुजरना, कुतरे के दरमियान से या 3 हाथ के दरमियान से गुजरना गुनाह कबीरा है। तो ये हदीस उन्होंने सुनाई, हजरत अबू सईद खुद इज्जती अल्लाह। तीसरी हदीस देखिए, इस हदीस में इस बाब की जो हदीस आई है, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा की हदीस है, जिसका भी जिक्र आया। قال अक़बलतु राकिबन अला हिमारिन अतानी व अना यौमइज़िन क़द नाहज़्तुल इह्तिलाम व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली बिन्नास बिमिनन इला गैरि जिदार फमररतु बैन यदै बाज़ अस्सफ़ फनज़लतु फ़अरसलतु अतान तर्तअ ودخلت في الصف फलम युनकिर ज़ालिका अलैया अहदुन। सहीहैन की और सुनन की रवायत है, मुस्नद अहमद में भी रवायत है। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं, अक़बल तो राकिबन अला हिमार, मैं आया हिमार पर सवार होकर, गधे पर सवार होकर। वो गधा की सिफत बता रहे, अतानीन, अतान कहते हैं मुअन्नस को, गोया गधी पर कह लीजिए, मैं गधी पर सवार होकर क्या, तो बताइए कि गधे की सवारी, खच्चर की सवारी जायज। और इसी से हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि उसका पसीना भी पाक है, क्योंकि जब आदमी बैठेगा उसके ऊपर तो पसीना, जानवर चलने के बाद पसीना उसको पैदा होता है तो पसीना कपड़े में लगेगा, हालांकि गैर माकूलुल्लाह है तो उसका पसीना नापाक होता है। और फिर यह है कि अगर बारिश हो गई तो उसका जिस्म भी भीग गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि हर चंद के घोड़ा, खच्चर, गधा खाना हराम है, लेकिन उसका पसीना, उसका बाल, उसका चमड़ा, इसी तरीके से उसका लुआब वगैरह सब पाक। यही रंज है, पहले भी हम बता क्या कि अलबत्ता पेशाब और खाना गैर मक़बूल का नापाक। तो जरूरत के तहत ये गैर मक़बूल जानवर जो है हमारा गधा और खच्चर, ये जायज है, इसका जूठा भी जायज है, इसका थूक भी जायज है, इसका पसीना भी, सबका सब पाक। अच्छा, तो गधे की सवारी की, बोनस गधी पर सवार होकर के आए, जहां से खेमा से आए नमाज के लिए। वह आना जो मैं इख्तलाफ, अब वाकई को कितना जब्त किया है उसका अंदाजा कीजिए। कहते हैं कि मैं उस दिन या उन अय्याम में अभी बुलूगत के करीब हुआ था, बालिग नहीं हुआ। और सुभान अल्लाह, इस उम्र में के बालिग नहीं हुए थे, 15 साल अभी पूरा नहीं था। हजरत इब्न अब्बास का इल्म देखिए कितना वसी है। कहते हैं कि मैं करीबुल इख्तिलाफ था, अभी बालिग नहीं हुआ, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को मिना में नमाज पढ़ा रहे थे। हज्जतुल वदा का वाक़या, इला गैर जिदार, आगे दीवार नहीं थी, यानी किबले की दीवार नहीं। तो इससे किसी ने ये कहा कि बगैर सुतरे की भी नमाज पढ़ी जा सकती। आज जो लोग सुतरे को वाजिब कहते हैं वो ये कहते हैं कि दीवार नहीं थी, इसका मतलब ये कि उक्काजा, हनजा वगैरह आपने नसब किया रहा होगा, गाड़ रखा हुआ होगा, बहरहाल इस्तेमाल है दोनों चीज का। फमरर तो बई ने ये बाग सफ के बाद सफ के दरमियान से पहली सफ, इमाम के पीछे ऐसे आए और बीच से इंटर किया, और फिर गधी को छोड़ दिया कि जाए आगे वो चढ़ने की। आगे चल रही थी, आगे कुत्ते के साथ भी खेल रही थी गधी, और मैं बाद सबसे दाखिल हुआ और मुझे एक किनारे में जगह मिली, तो इमाम के पीछे और अगली सबसे आगे कुछ हिस्सा सबका छोड़ करके मैं घुसा था, दाखिल हुआ था, और एक किनारे से दूसरे किनारे निकला, जहां जगह मिली वहां जाकर के मैंने
صف بندی کی، صف میں شامل ہوا اور میں نے نماز مکمل کی۔ حاضرین میں سے کسی نے انکار نہیں کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انکار نہیں کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی امام کے پیچھے اور سب کے آگے سے، اگر اس کو احساس ہو کہ پیچھے میں آگے کہیں جگہ خالی ہے، یا پہلی صف میں یا دوسری صف میں کسی کنارے میں جگہ ہے اور پوری مسجد پیک ہے، اگر اس کو یہ احساس ہو تو وہ سب کے درمیان سے چل کے اثناء نماز صفوں کے درمیان سے گزر کر کے خالی جگہ کو پر کرنے کے لیے بچتا۔ کسی نے مجھ پر انکار نہیں، یہ کو مطلب تو جائز کی یہ شکل ہوئی صف میں لگنے کی، اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ مقتدیوں کا، جو لوگ صف بستا ہے، ان کا اپنا کوئی سترہ نہیں ہے، امام کا سترہ ہی ان کا سترہ ہے۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ گدھے کو ہم نے چھوڑ دیا اور وہ گدھا آگے کھیل رہا ہے۔ آگے کا مطلب کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کچھ لوگ یہ دلیل پکڑے کہ گدھا گزرنے سے، نمازی کے آگے گزرنے سے باطل نہیں ہوگی نماز، لیکن کیا ضروری ہے کہ گدھا 3 ہاتھ آگے ہی تھا؟ زیادہ آگے گیا ہوگا کرنے کے لیے، کیونکہ قید تو یہی ہے کہ 3 ہاتھ چھوڑ کر کے کوئی بھی چیز گزرے نماز کی نماز پر اثر نہیں پڑتا ہے۔ تو اس لیے کسی کا یہ سمجھنا کہ گدھا کے گزرنے سے، اگر 3 ہاتھ اندر سے گدھا گزر جائے تو نماز باطل نہیں ہوگی، اسی طریقے سے کتا گزر جائے نماز باطل نہیں ہوگی۔ جمہور اہل علم یہی کہتے ہیں، مالکیہ، شافعیہ، حنفیہ اور امام محمد بھی اپنی اقوال میں کہتے ہیں کہ نمازی کے آگے سے اگر عورت گزر جائے، کالا کتا گزر جائے، کچھ بھی گزر جائے، گدھا گزر جائے، تو نمازی کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اپنی قول میں کہتے ہیں کہ 3 چیزوں سے نماز باطل ہو جائے گی۔ عورت گزرے، وہی بین یدی المصلی، آدمی کے اور اس کے سترے کے درمیان، یا نمازی کے قدم سے لے کر 3 ہاتھ کی دوری کے بیچ میں اگر عورت گزرتی ہے، گدھا گزرتا ہے، مذکر ہو یا مؤنث، اور اسی طریقے سے کالا کتا گزرتا ہے، تو نماز باطل ہے، پھر سے نماز شروع کرنی پڑے گی۔ امام کو اپنی نماز توڑنی پڑے گی، یا منفرد پڑھ رہا تھا تو اس کو اپنی نماز توڑنی پڑے گی، پھر سے شروع کرنا پڑے گا۔ اس سلسلے میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے حدیث مسلم میں یقطع صلاۃ المرء اذا لم يكن بين يديه قدر من تجعل المرأة والحمار والكلب الاسود۔ پوچھا گیا ما بال الكلب الاسود، یعنی من الابيض والاحمر والاصفر، قال الكلب الاسود اسود شيطان۔ کہا آدمی کی نماز کو قطع کر دیتا ہے، یعنی باطل کر دیتا ہے، جب اس کے سامنے سترہ نہ ہو اور 3 ہاتھ کے درمیان سے گزرے۔ کون؟ عورت۔ عورت کے گزرنے سے نماز باطل ہو جائے گی، گدھے کے گزرنے سے نماز باطل ہو جائے گی، اور کالے کتے کے گزرنے سے پڑھ۔ بالکل واضح رہے۔ اب یہ جمہور علماء کہتے ہیں کہ کسی چیز کے گزرنے سے نماز نہیں ہوگی، یہ کہتے ہیں کہ قطع یقطع کا معنی یہاں پر نقص ینقص ہے، نمازی کے اجر و ثواب میں کمی واقع، جبکہ روایت یہ ہے کہ نماز باطل ہے، نماز منقطع ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اور ایک دوسری حدیث پیش کرتے ہیں، حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہ کو جب یہ حدیث معلوم ہوئی تو انہوں نے برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ بئس ما عدلتمونا بالکلاب والحمار، یا بالحمار یا بالحمر والکلاب، تم لوگوں نے بہت برا سلوک ہم عورتوں کے ساتھ یہ کیا ہے کہ ہم کو گدھے اور کتے کے مساوی قرار دے دیا، یا مشابہت کر دیا، گدھے اور کتے سے ہماری تشبیہ دے دی۔ گویا وہ یہ کہنا چاہتی ہے کہ گدھا کتا گزرے تو ٹھیک ہے، لیکن عورت کے گزرنے سے زمانہ، اور وہ دلیل یہ دے رہی ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لیٹی ہوتی تھی جیسے جنازہ پڑا ہوتا ہے، یا یہ ہے کہ قبلہ کی طرف سر تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سجدہ کر رہے تھے وہاں ان کا پاؤں آ جا رہا، تو یہ ہوئی تھی، اور گھر میں چراغ نہیں تھے، روایت آگے آئی ہے، گھر میں چراغ نہیں تھا۔ کس قدر کسب پرستی کا عالم تھا، غربت کا، افلاس کا عالم تھا، آپ اندازہ کی۔ آج ہم لوگوں کے سامنے کیا ہوتا ہے، اگر بتی گل ہو جائے، الیکٹرک ختم ہو جائے، کٹ جائے، تو گھنٹوں تو چھوڑیے، دنوں کا معاملہ تو چھوڑیے، 10 منٹ بھی ہم برداشت نہیں کرتے، اور یہاں رات بھر گھر میں اندھیرا۔ تو اسے ان کو، حضرت عائشہ کو اندازہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ آپ کدھر نماز پڑھ رہے ہیں، اور قیام لمبا تہجد میں کرتے تھے، تو اس لیے الٹ پلٹ کر کے پاؤں آ جاتا تھا قبلے کی طرف۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں جاتے، آگے روایت آ رہی ہے، تو غمض نہیں، تو آپ ہاتھ سے جب کھچر مارتے
ठोकर मारते, तब वो पाँव को समेट लेती, आप सजदा करते। फिर जब आप क़याम में जाते, एक आध घंटे का लंबा क़याम होता, तो फिर उलट पुलट करते हो जाती, अपने पाँव को मुसल्ला पर डाल देती, या उनका पाँव मुसल्ले पर आ जाता। बहर तो बेतकल्लुफी थी, यानी बेतकल्लुफी का मतलब है कि वो भी पाँव डाल देती थी और आप भी खोते लगा देते थे, वो समेट लेती थी। और उज्र बयान कर रही है कि घरों में चिराग नहीं थे, घर में हमारी चिराग, ताकि मैं देखती और फिर सोने की हैत और कैफियत को बदल देती, अपना पोस्टर चेंज कर लेती, तो वो कैफियत भी नहीं थी। बहर कहती है कि जब मुझको जरूरत पड़ती थी निकलने की, तो मैं अपने पाँव को समेट लेती आपके सजदगाह से, जो पाँव मैं आपके किबले की तरफ पसार देती थी। अरे आप ये समझिए कि आगे ऐसे सोई हुई है या ऐसे सोई हुई है, और हम यहाँ सजदा कर रहे हैं, और मेरे किबले में बीवी का पाँव आ गया। तो फिर वो कहती है कि जब मुझको जरूरत होती बाहर जाने की, मेरे कदा हाजित वगैरह के लिए जरूरत नहीं होती, तो मैं अपने पाँव को उनके सजदेगाह से समेट लेती, और अंसल इंसलालन, और मैं चुपके से खिसक जाती हूँ, आहिस्ते से खिसक जाती है, यानी एक साइड होके हल्का सा निकल जाता। ये उन्होंने दलील दी। हालांकि हम समझ रहे हैं कि साहब ये उनका इज्तिहाद है, इस सही है, और सरीह रिवायत के मुकाबले में जो अबू दर ग़िफ़ारी ने फरमाई है कि फरमाया आदमी की नमाज को औरत और गधा और कुत्ता का गुजरना बातिल कर देता है, इस हदीस के मुकाबले में वो कयास कर रही है, एक हदीस पेश करके कि मैं ऐसे करती थी और ऐसे करती, तो पाँव का समेट लेना और पाँव का फैला देना ये गुजरना नहीं, और खिसक जाना एक साइड से हल्का सा पाँव समेटा और जरा सा सरक गई, जिसको इंसिलाल कहते हैं, वो जायज कि आदमी जरा सा करवट हो, थोड़ा सा टेढ़ा हो और निकल जाए नमाजी के आगे। मुरूर कहते हैं बाकायदा गुजर। फिर ये है कि साहब जीवी का गुजरना और अजनबिया का गुजरना, दोनों में फर्क है। सोने वाला आदमी या इंसिलाल करने वाला आदमी, पाँव समेट के गुजर जाने वाले, खिसक जाने वाले आदमी के अंदर हरकत नहीं होती है, लेकिन गुजरने वाली औरत अगर हो, और खास के जब अजनबिया हो, तो आदमी की तवज्जो वो अपनी तरफ खींचने में कामयाब हो जाएगी, और आदमी की जो इनाबत और तवज्जो और जो मुनाजात अल्लाह से जारी थी, उसमें रुकावट पड़ जाएगी। तो इसलिए तमाम तर अदब व एहतराम के बावजूद भी हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने जो हदीस के मुकाबले में अपने अमल से इस्तिदलाल पकड़ा है कि औरत की गुजरने से नमाज बातिल नहीं होगी, ये सही है। और कुछ लोगों ने इसको बहाना बनाया कि इस्लाम में देखिए औरतों को गधे और कुत्ते से तशबीह दी जा रही है, और दसियों बीसियों नसूस को आपने छोड़ दिया जिनके अंदर औरतों की इज्जत और तकरीम इस्लाम ने की है। दुनिया की किसी मजहब ने तकरीम नहीं की औरतों की, ये इस्लाम ने की। अरे तशबीह किसी की किसी चीज में किसी से भी हो सकती है। आदमी का वजूद है, पत्थर का भी वजूद है, तो हम कहे कि साहब वजूद के एतबार से आदमी पत्थर है। खाते हैं पीते हैं, रूह सोल जान हमारे अंदर भी है, जानवरों के अंदर है, तो कहिएगा कि साहब वो भी जानवर है, जानदार है, हम भी जानदार हैं, कुत्ता भी जानदार है, हम भी जानदार है, तो क्या हम कुत्ते हो गए? अरे नहीं भाई, कोई भी नहीं है मखलूक में, कोई भी नहीं है जिसकी मुशाबिहत किसी से किसी सिफत में ना हो। तो नमाज तोड़ने के ताल्लुक से कि जिस तरीके से काला कुत्ता उसकी खौफनाकी नमाजी की तवज्जो को डाइवर्ट कर देगी, इसी तरीके से गधे का गुजरना, या हो सकता है कि उस वक्त वो मकरूह आवाज निकाले शैतान को देख करके, और शैतान उस पर सवार हो जाए, उसको खास कर जब नमाजी के सामने से गधे को गुजरना हो या गुजारना हो शैतान को, तो उसको वो परेशान करेगा, इरिटेट करेगा, ताकि वो आवाज लगाए, तो जाहिर है कि उसकी तवज्जो हटेगी नमाज से। इसी तरीके से औरत का गुजरना ये भी बायस इंसराफ है कि नमाजी की तवज्जो नमाज से हट जाएगी। इस एतबार से मुशाबियत दी गई है। नऊज़ुबिल्लाह, ये नहीं कहा गया कि औरतें कुत्ता है, बल्कि जिस तरीके से कुत्ते और औरतों के गुजरने से नमाज बातिल होती है और नमाजी का जहन मशगूल होता है और उसका कल्ब नमाज से फिर सकता है, उसी तरीके से औरत के गुजरने से भी ये कैफियत बढ़ सकती है। ये है वजह मुशाबिहत। ये नहीं कि कहा गया कि आप औरतें कुत्ता है गधा है, नहीं। तो इसीलिए मुतरीज का ये एतराज करना ये बिल्कुल गलत। बहरहाल तो ये जो हदीस है, इस हदीस के मुताबिक मुहद्दिसीन में इब्न हज़्म है और दूसरे उलमा है, और देखिए हनाबला उलमा के अंदर भी माशाल्लाह वो लोग जो दलीलों की पैरवी करते हैं, मसलक की पैरवी नहीं करते,
سماعت الشیخ بن باز ہے، علامہ ابن تیمیہ ہے، امام ابن القیم ہے، اس طرح سے ابن عثیمین ہے، اور دوسرے جو علماء ہیں رحمہ اللہ، یہ سب اس بات کے قائل ہے کہ صاحب یہ کتا اور گدھا اور عورت اگر نمازی کے سامنے سے گزرتے ہیں سترے کے درمیان سے، یا آپ بغیر سترے کے پڑھ رہا ہو تو 3 ہاتھ کے درمیان سے اگر گزرتے ہیں تو نماز باطل ہو جائے گی، امام کی منفرد کی، اور جب امام کی باطل ہوگی تو سارے منفردیوں کی باطل ہوگی، پھر تو اس کو نماز پڑھنا پڑے گی۔ چلیے صاحب، تو جو جمہور کہتے ہیں کہ قطع کا معنی نقص ہے، یہ تو صحیح نہیں ہے، اور حضرت عائشہ کی جو حدیث میں نے پیش کی یا ان کا جو استدلال پیش کیا وہ صحیح نہیں ہے، اور اس سے استدلال جائز نہیں۔ تو تب رہا یہ کہ صاحب اگر مرد گزرتا ہے تو گنہگار تو ہے اور ہم اس کو روکیں گے، لیکن اگر وہ گزرتا ہے تو نماز باطل نہیں۔ جی، اگر کتا گزرتا ہے لیکن کالا کتا نہیں ہے، سفید ہے، پیلا ہے، تو نماز باطل نہیں ہوگی۔ پوچھا بھی گیا کہ کیا بات ہے کہ کالا ہی کتا؟ کہا کہ الکلب الاسود شیطان، کلب اسود شیطان، اس کا مطلب ہے کہ جانوروں میں بھی بعض جانور شیطان ہوتے ہیں، شیطان صفت ہوتے ہیں، وہ کالا کتا خطرناک ہوتا ہے، شیطان ہوتا ہے۔ اونٹ کو بھی اسی طریقے سے کہا گیا کہ اونٹ کے بتھان میں آدمی نماز نہ پڑھے، کیونکہ اونٹ شیطان سے پیدا کیا گیا، یعنی شیطانیت ہے اس کے اندر، بے قراری رہتی ہے اس کی۔ نمازی کے آگے اگر گھومے گا پھرے گا، ہو سکتا ہے کہ کبھی لات مار دے، کبھی ہو سکتا ہے کہ اپنی لمبی گردن نمازی کی طرف بڑھائے تو نمازی خوفزدہ ہو جائے، تو سرکشی میں شیطان سے تشبیہ دی گئی۔ تو جانوروں میں بھی شیطان ہوتے ہیں، کلب الاسود شیطان، اسی طریقے سے انسانوں میں بھی شیطان صفت ہوتے ہیں، اور یہ شیطان تو شیطان ہوتا ہی ہے جو جنوں میں ہوتا ہے، جو لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، بددین ہوتا ہے۔ تو اگر کالے کے علاوہ دوسرا کتا ہو تو نماز باطل ہے۔ عورت سے مراد بالغ عورت، اگر بچی گزرتی ہے نابالغ تو نقص پیدا ہوگا، لیکن نماز باطل ہے۔ مرد گزرتا ہے باطل ہے، لیکن اگر عورت گزرتی ہے، کالا کتا گزرتا ہے، گدھا مذکر یا مؤنث گزرتا ہے تو نماز باطل ہے۔ بلی گزر جاتی ہے، نماز باطل ہے۔ اور کوئی جانور گزر جائے، نماز باطل ہے، سوائے ان کی۔ تو الحمدللہ حدیث بالکل واضح اور صحیح ہے، اور راجح قول یہ ہے کہ ان تینوں کے گزرنے سے نماز باطل ہوگی اگر وہ مصلی کے ساتھ گزرتے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ لا یقطع الصلاۃ شیء، کوئی چیز نمازی کی نماز کو باطل نہیں کرتی ہے، یہ قول اگرچہ جمہور اہل علم کا ہے، لیکن یہ قول دلیل کی روشنی میں مر چکا ہے۔ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث کے تعلق سے بات آئی۔ اب یہ دیکھیے اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت آئی گئی، چوتھی حدیث اس باب کی، ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، كنت انام، میں سویا کرتی تھی، بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آگے، ورجلاي في قبلته، اور میری دونوں ٹانگیں آپ کے قبلے میں ہوتے، یہاں جہاں نماز پڑھ رہے ہوتے اور جہاں جس جگہ سجدہ کرتے وہاں میرے دونوں پاؤں ہوتے، نیند کی ہے وجہ سے وہ پاؤں ان کا آ جاتا تھا۔ فَإِذَا سَجَدَ، جب آپ سجدے میں جاتے، غمزنی، تو مجھ کو کھچل لگا۔ کا مطلب ہے کہ نماز میں اگر ضرورتاً مصلحتاً اصلاح نماز کے لیے کہ جگہ فری ہو تاکہ آدمی سجدہ کرے، پاؤں ہے کسی کا اگر اس کو دھکا دیتا ہے، عورت کے جسم کو مس کرتا ہے، تو اس سے وضو نہیں چکے گا، نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فَإِذَا سَجَدَ غمزنی، جب سجدہ کرتے تو مجھے کھچل لگا، فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ، جب کھچل لگاتے تو میں اپنے پاؤں کو سمیٹ لیتا اور آپ سجدہ کر لیتے۔ سجدہ کرنے کے بعد جب آپ اس کو سمیٹ لے گا، پھر 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ 10 منٹ کے بعد سمیٹے پھر پاؤں کو پھیلاتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمبا قیام کرتے تھے، تو جب قیام میں ہوتے تو پھر یہ چیزیں اپنے پاؤں کو پھیلا دیتے۔ کہتی ہے والبیوت، اور عذر پیش کر رہی کہ ایسا یہ کیوں ہوتا تھا، کیونکہ والبیوت یومئذ لیست فیہا، گھروں میں ان دنوں چراغ نہیں دینا کرتا، گھر اندھیرا ہی ہوتا، گویا کہ اگر گھر میں روشنی ہوتی تو ہم سمجھ جاتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور میں اپنے سونے کی حیثیت اور کیفیت کو تبدیل کر لیتی اور اس طرح کی نوبت نہیں آتی۔ تو بہرحال اسی حدیث سے یہ دلیل پکڑنا ان کا کہ تم لوگ کیسے ہماری مشابہت گدھے اور کتے سے کرتے ہو کہ ان کے گزرنے سے نماز باطل ہوگی تو عورت کے بھی گزرنے سے، ارے میں تو اپنے پاؤں کو پسارتی تھی ان کے سجدے گاہ پر، اپنے پاؤں کو سمیٹ لیتی تھی اور سمیٹ کر کے کھس جاتی تھی۔ تو یہ جو کیفیت اما عائشہ نے کرتی تھی، یہ اور وہ جو کیفیت حدیث میں گزرنے کی ہے مرور میں
اور پاؤں کو پھیلانے سمیٹنے اور انسلال میں کھسک جانے میں سرک جانے میں ایک طرف مائل ہو کر کی جگہ وہاں چھوڑ دینے میں فرق ہے. اس لیے اس حدیث سے عائشہ رضی اللہ عنہا کا ان لوگوں پہ رد کرنا اس میں یہ ہے کہ عورت کے گزرنے سے گدھا اور کالے کتے کے گزرنے سے نماز باطل ہو جائے گی. اس پر ناراض ہونا اور اس حدیث کو پیش کرنا جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ قیاس ہے جو صحیح اور صریح روایت کے مقابلے میں پیش کیا گیا ہے. اور اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ اس مسئلے میں راجح قول یہی ہے کہ اگر سترے کے درمیان سے یا 3 ہاتھ کے درمیان سے عورت اور گدھا کتا گزرتا ہے کالا کتا تو انشاءاللہ وہ صحیح قول یہ ہے کہ نماز باطل ہو جائے گی اور پھر سے نماز کو پلٹا رہے. هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. ہم یہی رکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اگلا باب جو جامع باب ہے جسے کسی خاص مسئلے پر کوئی گفتگو نہیں ہے, متعدد مسائل آئیں گے اس میں, کئی باب سے متعلق مسائل, کئی مسائل سے متعلق حدیث سے آئیں گی, کسی خاص مسئلے سے متعلق گفتگو نہیں ہوگی. انشاءاللہ اس کو ہم مستقل درس میں دیں گے. وباللہ التوفیق. جزاک اللہ خیر شیخ. جی پہلا سوال ہے شیخ, ہم نے سنا تھا کہ حائضہ عورت کے گزرنے سے نماز قضا ہوتی ہے, کیا یہ بات صحیح ہے؟ نہیں, حائضہ کی ہے حدیث میں, لیکن حائضہ سے بعد حائضہ نہیں بالغ, کیونکہ حیض بلوغت کی علامت ہے. اس لیے میں نے کہا تھا کہ بالغ عورت کے گزرنے سے ہوگا, بچی اگر گزرتی ہے تو نماز باطل نہیں ہوگی, نماز میں نقص ہوگا. امراۃ الحائض کا مطلب بالغ, اذا بلغت المحیض, جب عورت حیض کی عمر کو پہنچ جائے, بالغہ ہو جائے. یہ بات. اگلا سوال ہے شیخ, حیض کا معمول ہر مہینہ بدل رہا ہے, کبھی 5 دن تو کبھی 6 یا 7 دن ہوتا ہے, لیکن صرف تھوڑی سی اسپاٹنگ. بہن تھوڑا انتظار کریں, ہم پہلے ٹاپک. ٹھیک ہے, اچھا ٹھیک ہے. گفتگو سمجھ میں آ گئی کہ جب تک سفیدی نہ دیکھیں, جو سفید مادہ نکلتا ہے خون کے انقطاع کے بعد, جب ماہواری ختم ہو جاتی ہے تو سفید مادہ آتا ہے جو علامت ہوتی ہے پاکی. جب تک یہ مادہ سفید نہ دیکھے عورت, اس وقت تک کے لیے اسپاٹ جو آتا ہے زرد رنگ کا ہو یا گوشت وغیرہ کو دھونے کے بعد جو پانی کا ہلکا اثر ہوتا ہے, لالی جس کو ہوتی ہے, ایک دم گاڑھا خون تو نہیں ہوتا لیکن ہلکی ڈالی ہوتی ہے, گوشت کا دھون جو ہوتا ہے, جس پانی میں گوشت کو دھوتے ہیں تو پانی لال ہوتا ہے, یا زردی مائل ہو یا مٹیالے رنگ کا ہو, تو اس طرح کا اگر خون آتا ہے یا دھبے آتے ہیں سفید, جس کو القصۃ البیضاء کہا گیا ہے, سفید مادہ, اگر اس سے پہلے یہ سب چیزیں آتی ہے تو وہ سب حیض گزرا. ہو سکتا ہے کہ مدت بڑھ گئی ہو, وقت بڑھتا گھٹتا رہتا, لیکن اگر سفیدی دیکھنے کے بعد, پاکی دیکھنے کے بعد اگر یہ آتا ہے غسل کرنے کے بعد, تو پھر وہ حیض میں شامل نہیں ہے. کنا لا نعد الصفرۃ والقطرۃ بعد شیء. اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے حدیث ہے کہ ہم لوگ اس طرح کے خون کو جو زردی مائل ہوتا یا سرخی مائل ہوتا, اس خون کو پاکی دیکھنے کے بعد حیض شمار نہیں کرتی. گویا کہ پاکی سے پہلے اگر اس طرح کے اسپاٹس آتے ہیں تو وہ خون حیض کا ہی کہا ہے. جی اگلا سوال ہے شیخ, حرم شریف میں بھی سیم رول ہوگا کیا؟ الحمدللہ, بہت اچھا سوال ہے. حرم غیر حرم کی تمیز حدیث میں نہیں آئی. جو حدیث آئی ہے کہ حرم اس میں داخل نہیں ہے, وہ حدیث سب کی سب ضعیف ہے. اور ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث مکہ اور مدینہ ہی میں آپ نے فرمائی, اس کے کسی بھی حدیث میں فرق نہیں ہے کہ مکہ اور مدینہ کی مسجد میں معاملہ الگ ہے, مسئلہ وہی ہے. لیکن اب اس ذہان کی وجہ سے علماء نے کہا ہے کہ صاحب بچنا ممکن نہیں ہوتا ہے, لیکن اس وقت بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کوئی عورت گزر رہی ہے تو آدمی دیوار سے لگ جائے, یا کسی کھمبے کو سامنے رکھ کے سترا بنا کے نماز پڑھائے تو کھمبے ہی سے چپک جائے تاکہ عورتیں پیچھے ہو جائے. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر نماز پڑھ رہے تھے سفر کے دوران, تو دیوار تھی جس کو آپ نے قبلہ بنایا ہوا تھا, تو قبلے کی دیوار کے اور آپ کے سجدے کے درمیان جس میں تھوڑی سی جگہ تھی, ایک بکری آئی, بہما آئی, خبر رتبہ ایک بکری آئی اور وہ گزرنے کے لیے مصیر تھی کہ وہ گزرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو روکا یہاں تک کہ ایک دم اس کے پیٹ کو آپ نے ایک دم چھٹا دیا دیوار کے اندر, اور اس کو دبائے رکھا یہاں تک کہ عاجز آ کر کے بکری پیچھے ہٹی, اور پھر وہ آپ کے پیچھے سے اور سب کے آگے سے گویا کہ گزری. تو جانور بھی اگر گزری, بکری بھی گزرے نمازی کے سامنے, تو اس کو روکنے کی ضرورت ہے. تو یہ مکے کی بھی اندر بھی ہے, مدینے کے اندر بھی کوشش کرنا چاہیے, لیکن اس کے باوجود بھی اگر عورت کا نیرا گزر جاتا ہے جہاں تحفظ ممکن نہیں ہے تو بہرحال لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, خاص کے حج کے ایام میں, عمرے کے زمانے میں,
रमजान वगैरह में आदमी नमाज पढ़ता रहता है, ऊपर से गुजरने वाली गुजर जाती है, एक रेला हो जाता है, लाख रुकने की कोशिश की है। तो बहरहाल ऐसी सूरत में कुछ तो नमाजियों की भी गलती होती है। मताफ तवाफ के लिए है, लेकिन अब सब लोग नमाज वहां पढ़ रहे हैं। अब छोड़िए, मताफ तवाफ करने वाले के लिए कीजिए, मकाम इब्राहिम के पीछे थोड़ी का नमाज अगर पढ़ रहे हैं तो जल्दी पढ़िए, नहीं तो हट जाइए वहां से। लेकिन जरूर है कि हम वहीं पढ़ेंगे और मताफी में पढ़ेंगे, और सुन्नत पढ़ रहे हैं, सुन्नत पर सुन्नत पढ़े जा रहे हैं, जबकि मताफ तवाफ की जगह। अब बताइए, कोई आदमी अगर सड़क पर नमाज पढ़ता हो या दरवाजे के सामने नमाज पढ़ता हो और दरवाजा खोल के रखे हुआ हो और बिल्कुल लग के नमाज पढ़ा हो, तो आदमी तो गुजरेगा ही। ये तो आप खुद मौका दे रहे हैं, ये गलती है। तो फिर आपके लिए एहतराम नहीं है। लेकिन आप अगर महफूज जगह पे नमाज पढ़ते हैं, तब आपको हक होता है कि साहब आप खुलो। तो बहरहाल बात लंबी हो रही है, मक्का और मदीना हो, हुक्म तो बहरहाल यही है। क्योंकि बकौल बात उलमा के कि ये हदीस क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंदुस्तान और दूसरे मुल्क में फरमाई थी। जाहिर है कि ये जो सुथरे के अहकाम और मसाइल की हदीसें हैं, आपने मक्का और मदीने ही में फरमाई, तो ये हुक्म तो सुथरे का हक है। जी, अगला सवाल है शेख, अगर कोई शख्स नमाज बिना सुतरे के पढ़ रहा है तो क्या उसके सामने सुतरा रखकर गुजरा जा सकता है? हाँ हाँ, ठीक, ये एहसान है, गुजर जाते। अगर तो उमर रजी अल्लाह अन्हु ऐसा करते। तो अगर कोई गुजर रहा है, 3 हाथ के आगे से गुजर जाए और कोई सुतरे की चीज हो तो उसके सामने 3 हाथ के फासले पर रखे, ताकि दूसरे लोग आए इसके बाद जो गुजरने वाले हों उनके लिए कम से कम राह हो। अगला सवाल है शेख, अगर माँ गुजरे नमाज के आगे से तो क्या वो भी ये इसी तो नहीं। हुक्म में आएगी? हाँ हाँ, माँ गुजरे या कोई भी गुजरे, माँ गुजरे या कोई भी औरत गुजरे, औरत गुजरे। हमने एक बात कहा कि अजनबी या औरत का मामला ज्यादा संगीन होता है अपनी औरत के मुकाबले में, लेकिन जब औरत गुजरे, ये नहीं कि अजनबी अभी, कोई भी गुजरे, तो वही है। जी। जी, अगला सवाल है शेख कि कभी ऐसा होता है कि घर में दावत वगैरह चल रही है और आप नमाज पढ़ रहे, मसलन कहो कि मर्द नमाज पढ़ रहा, जी। तो गैर महरम है, मतलब कजन बहन भाई कुछ बहन है, सामने से अगर गुजरे बगैर देखे तो उनको रोकने का कैसा मरहला रहे शेख? हाथ लगने का इम्कान रह बहरहाल सकता है शेख? अगर गुजर रही है तो हाथी से रोकेंगे उसको। अगर नहीं रुकती है, जोर जबरदस्ती घुसना चाहती है, तो बहरहाल आगे बढ़ जाइए आप, ताकि पीछे से गुजर जाए। नहीं हो तो जरा सा हाथ ऐसे बढ़ाइए, धक्का देने के अंदाजे से। मजबूरी हो तो सर के ऊपर धक्का दे दीजिए, वरना आप आगे बढ़ जाइए, दीवार से लग जाइए। खुद ऐसी जगह पे नमाज पढ़िए कि जहाँ वहां से गुजरे नहीं। अगर गुजरने पर मजीद है तो आप आगे बढ़ जाइए, पीछे से जगह दे दीजिए, तहफ़्फ़ुज़ कीजिए। और घर वालों को बताइए जी। कि मुसल्ली के आगे से नहीं गुजरना है। घर में औरत पढ़ रही है नमाज, तो भी किसी मर्द को या किसी औरत को नहीं गुजरना चाहिए। घर में जो मुसल्ला है किसी का, कोई एक रूम खाली होता है या बेडरूम में लोग पढ़ते हैं, तो उनको मसाइल मालूम होनी चाहिए। जो लोग सुन रहे हैं, वो जो सुनने वाले नहीं है, उनको बताइए अपने घरों के अंदर, ताकि मसला फैले। एक दूसरे को शेयर कीजिए मालूम। जब इल्म आएगा तो इंशाल्लाह घर के लोग भी इसका लिहाज करेंगे, एहतमाम करेंगे। قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا